ہیں اس میں وہ اپنی کوئی کارکردگی نہیں ادا کر رہے ہیں، تو میرے معتبر کو دوستو، اگر ہماری بے حسی ایسی ہی رہی تو ہمارے بچے قرآن سے ناواقف ہوں گے، ہمارے معاشرے میں جو حفاظ کا سلسلہ چلا تھا وہ تھم گیا ہے اور تھمتا چلا جائے گا۔ تو میں اس کے بدل کے لیے اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہمارے بچے کی تعلیم قرآن کی شکل میں، حفظ کی شکل میں کیسے ہو سکے۔ بظاہر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر مساجد کے اندر اپنے خرچ پر آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں اور اس کے حفظ کا انتظام کریں، اور مدرسے کی اصلاح، اس مدرسے کی جو ہماری مرکز ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جس کی جڑیں بہت ہلتی جا رہی ہے، اس کی تعمیر، اس کے تب بھی ہم توجہ دیں تاکہ یہ ادارہ ہمارے بزرگوں نے جو قائم کیا تھا وہ صحیح سمت میں چل سکے، منمانی سے بچ سکے۔ وہاں کے جو اساتذہ ہیں، جو تنخواہ خار ہیں، ان سے بھی متوجہ کریں کہ ہر محلے میں جا کے بچوں کو کی تشکیل کریں تاکہ حفظ کے بچے، ناظر کے بچے، اس کی صحیح تعلیم مدرسے میں ہو سکے، ورنہ یہ مدرسہ اپنے وجود کے لحاظ سے بہت کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ فی الحال میں یہی عرض کروں گا کہ ہر مساجد میں قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں، حفظ کی تعلیم کا انتظام کریں، یا اس کے لیے کوئی متبادل راستہ اختیار کریں اور مدرسے کے اوپر نگاہ خاص رکھیں، ورنہ یہ ہمارے بزرگوں کی جو امانت ہمارے درمیان ہے، یہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے مدرسہ تم کو دیا تھا، اس سے بہت سے علماء، بہت سے حفاظ پیدا ہوئے، یہ کیوں تھم گیا، یہ کیوں بے توجہی کا شکار ہو گیا، کہاں سے کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہم سب، ہم بزرگوں کی، ہم نوجوانوں کی، ہم علماء اور حفاظ کی ذمہ داری ہے، اس کی تعمیر، اس کی تحقیق کے لیے سوچیں۔ ہمیں امید ہے کہ چند گزارشات پر آپ حضرات توجہ دیں گے۔ ہمارے عیدگاہ کے جو خزانچی ہے عالم صاحب، وہ اخراجات کو پیش کریں، ساتھ ساتھ ہم اپنے دمیا کے جو پردینیدی ہیں، مکھیا اور سمیتی اور دیگر جو حضرات ہیں، ان سے میں عرض کروں گا